جمعۃ المبارک ہے، بابرکت ساعتیں ہیں، اور ہماری لاتعداد کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک نے پھر ہمیں اپنے گھر آنے کی سعادت عطا کر دی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اس کے فضل ہی سے یہ جو حاضری کا سلسلہ بنا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی خالی نہ لوٹائے، ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوئے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا کرے، اور اللہ ہمیں اچھوں اور سچوں کا ساتھ عطا فرمائے، کیونکہ حضرت بڑا مشکل معاملہ ہے، اور شیطان کے حوالے سے تو اللہ نے بیان کر دی نا قرآن، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ کھلا دشمن ہے تمہارا، کھلا دشمن، کیونکہ جب اس کو توکے لعنت ڈال کے جنت سے نکالا گیا تو پھر اس نے کیا کہا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، مجھ سے یہ مقام یہ مرتبہ چھن گیا، تو پھر اب میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب پہ۔ تو پھر اللہ نے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے، اور اللہ کے فضل کے بغیر حضرت ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کا علم، اچھوں کا ساتھ، اور پھر ان سب چیزوں کی جان ہے اللہ کا فضل، پھر بچا جائے گا۔ آپ کتابیں پڑھیں نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کتنے کتنے جو اکابرین، جو بڑے بڑے اللہ کے اولیاء اللہ تھے، یہ کیا کیا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ، جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت نجیب الطرفین ہیں، ماں کی طرف سے بھی والد کی طرف سے، والدہ بھی صالحہ والد بھی صالح، والدہ بھی ولیہ والد بھی ولی ہے۔ بڑا معروف ہے، حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں عبادتوں میں ریاضتوں میں مشغول تھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ افق سے ایک روشنی نکلی، اس میں ایک تخت ہے جس پہ ایک بڑا بزرگ بیٹھا ہے، اور آواز کیا دے رہا ہے، اے عبد القادر، ہم تیری محنت سے، تیری عبادت سے، تیری ریاضتوں سے خوش ہیں، اور آج کے بعد تجھ سے شریعت اٹھا لی گئی، فرائض کے معاملے میں رخ چھٹی، نماز پڑھ نہ پڑھ، حرام چیزیں تجھ پہ آج کے بعد حلال ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا اگر یہ رخصت ملتی یا اگر یہ چھوٹ یا یہ چھٹی ملتی تو سب سے پہلے اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتے، لیکن ادھر تو 6 نمازیں فرض ہیں، ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہجد فرض تھی، ہمارے لیے تہجد نفل ہے، پڑھیں گے تو ثواب پائیں گے، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو پوچھا نہیں جائے گا، لیکن محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ عبد القادر تو کون سا ایسا مقام و مرتبہ تجھے مل گیا کہ تو اللہ کے محبوب سے بھی آگے چلا گیا، کہ تجھے آج کے بعد جو حرام ہے وہ حلال ہو گیا، اور جو فرائض ہیں اس کے حوالے سے کوئی فرماتے میں سمجھ گیا، یہ وہی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ہے کھلا دشمن نظر نہیں باز آئے گا دشمنی کرنے سے، جب بھی تم نیکی کے راستے پہ چلو گے روکے گا، اور اس انداز سے روکے گا کہ تمہیں خود ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ وہ روکنے والا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کیا تو کہہ رہا ہے، اگر یہ مقام و مرتبہ ملتا تو سب سے پہلے اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتے ہیں، لائن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ،
اور روشنی اندھیرے میں بدل گئی. وہ جو بزرگ بیٹھا تھا تخت پہ شیطان، وہ اپنی اصلی حیت میں آ گیا، زمین پہ گرا اور باز پھر بھی نہیں آیا. پھر اس نے دوسرا وار کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. کہتا ہے عبد القادر یہاں آ کے میں نے بڑے بڑے بہکا دیے، بڑے بڑے پھسلا دیے، بڑے بڑے جو تھے میں ان کو لے ڈوبا یہاں آ کے، لیکن اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. دوسرا وار کیا اس نے دوسرا وار کیا. کہا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے علم ہونا ضرور چاہیے لیکن حضرت جی علم کا مان نہیں ہونا چاہیے. یہ میری بات یاد رکھنا، علم ہونا چاہیے. علم و باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہوں. علم ہونا چاہیے لیکن علم کا مان نہیں ہونا چاہیے، علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے کبھی. علم کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکیں گے. علم آپ کو بتائے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. علم آپ کو بتائے گا اللہ نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے کس کس چیز سے روکا ہے. علم آپ کو بتائے گا. علم ہونا ضرور چاہیے، علم کا مان نہیں ہونا چاہیے. یہ خرابی تب آئے گی جب علم کا مان ہوگا. حضرت جی عبادت ہونی چاہیے لیکن عبادت کا مان نہیں ہونا چاہیے. جب مان آئے گا تو پھر کام خراب. میاں صاحب نے کہا نہیں مت آکھی میں پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا، مت آکھی میں پڑھیا تے مت آنکھ میں پڑھیا، رب جبار کہار سنیندہ مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا. علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرو. علم کے بغیر تو بندہ کسی کام کا نہیں. جو جاہل ہے وہ تو پہلے جاہل ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھے گا وہ اس کو بھی لے ڈوبے گا اپنے ساتھ. کہتا ہے عبد القادر دوسرا وار خطرناک وار اس کا. اس نے کہا عبد القادر بڑے بڑے بہکا دیے، بڑے بڑے پھسلا دیے میں نے یہاں آ کے، ہٹا دیا میں نے ان کو حق اور سچ کے راستے سے، لیکن عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا لعین تو پھر باز نہیں آیا. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا.